قادیانیوں سے کسی قسم کا ربط نہ رکھیں، نہ تجارت کا، نہ دوستی کا، نہ تعلق کا، نہ کھانا نہ پینا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا۔ دیکھو نا جی، بہت سارے لوگ ہمارے پڑھے لکھے بھی بعض اوقات، اور جی یہودیوں سے کاروبار جائز ہے، نصرانیوں سے جائز ہے، ہندوؤں سے جائز ہے، سکھوں سے جائز، قادیانیوں سے کیوں؟ میرا بھائی بات کو سمجھا کرو۔ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، سکھ سکھ کہتا ہے، یہودی یہودی کہتا ہے، عیسائی یہ بدبخت تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تعلق یا لین دین معاملات رکھنا بالکل حرام ہے، ملازمت بھی نہ کریں ان کے ہاں۔ نماز استخارہ میرا بھائی جیسے نماز پڑھتے ہو 2 رکعت نیت استخارہ سے پڑھ لو، اور اس کے بعد دعا استخارہ کم از کم 3 دفعہ پڑھو۔ اگر ایک دن میں دل کا فیصلہ نہ ہو، پھر دوسرے دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ 7 دن تک کرتے رہو۔ استخارے کے بعد جو کام ہوگا انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ استخارے کے بعد بات کا، ہاں جی بات کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کر کے سو جاؤ، یہ بھی ضروری نہیں کہ استخارے میں خواب نظر آئے، یہ لوگوں نے بنا رکھی ہیں باتیں۔ اگر شوہر خط میں لکھ کے طلاق بھیجے، لفظ طلاق 1 دفعہ استعمال کرے تو 1 طلاق ہوگی، 3 دفعہ کرے تو 3 ہوگی۔ اتحیات میں انگلی جو ہے نا جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی، اللہ کا اس بات۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں، بول بھی نہیں سکتی، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی یاد رکھیں، ایک تو ان کو زمزم باقاعدگی سے صبح و شام چاہے 1 گھونٹ بھی ہو پلائیں، اسی نیت سے۔ اور دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ 1001 دفعہ پانی میں دم کر کے رکھیں، جب پانی ختم ہو پھر پڑھیں۔ الحمدللہ جن لوگوں نے آزمایا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا مصیبت کو ٹالنے والا کون ہے؟ تو کینسر والے لوگ جو تھے نا وہ ٹھیک ہو گئے۔ بلیڈ سے مونچھیں صاف کریں؟ بالکل نہیں، کینچی سے کٹوائیں۔ حضور کا حکم ہے اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ آج کل تو ماشاءاللہ داڑھی بھی چٹ اور مونچھیں بھی چٹ، اور ماشاءاللہ پتہ نہیں لگتا یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ نہیں، تمہارے ملک میں عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ یہ جو داڑھی منڈاتے ہیں یہ عورتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا مردوں میں؟ حالانکہ مرد کی علامت ہی داڑھی ہے۔ زینت الرجال اللحا، عربوں کا، علماء کا محاورہ ہے کہ مرد کی زینت داڑھی ہے۔ وزینت الجبال اللحا، اور پہاڑوں کی زینت سبزہ ہے۔ وزینت النساء الحیا، عورت کی زینت حیا ہے۔ عورت کی زینت میک اپ میں نہیں ہے، اس کی ماڈلنگ میں نہیں ہے، اس کی زینت حیا میں ہے۔ جتنا حیا زیادہ ہوگا اتنا جمال زیادہ ہوگا، اور جو ہر وقت منہ کھول کے پھرتی رہیں گی وہ چوسے ہوئے آم کی طرح ختم ہو جائیں گی، ان کا نور ہی نہیں رہتا، اس کے تر و تازگی بھی نہیں رہتی چہرے کے اندر۔ دیکھا نہیں اللہ والے کیسے کپڑے ڈال کے رکھتے ہیں کہ نظر ہی نہ پڑے کسی پہ، اس لیے پھر ان کی نظر میں اثر ہوتا۔ تم 24 گھنٹے لوگوں کی عورتیں دیکھتے رہو تو اثر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ حج یہی چھوڑ کے جاؤ گے۔ عقیقہ 7ویں دن یا 14ویں دن، اس کے بعد ساری زندگی کبھی بھی کر سکتے ہو، اب بھی کر سکتے ہو، بچوں کا، جوان بچوں کا بھی کر سکتے ہو۔ بچوں کو کالا دھاگا ڈالنا بالکل ناجائز ہے۔ میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتی۔ بہرحال آپ اللہ سے دعا مانگتی رہیں، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود 1000 دفعہ پڑھیں روز۔ دعا کریں کہ اللہم الف بین قلبی و قلب زوجی، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے بیوی کا حق المہر ادا نہیں کیا، حج پہ آ گیا۔ حج تو ہو جائے گا، بیوی سے حق المہر دے دو۔ جب حج پہ لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہو تو بیوی کی حق المہر کیوں نہیں دیتے؟ 2 چمچ زیتون کا تیل خالص، شرط یہ ہے خالص ہو۔ اور تیل زیتون کا 2 قسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے، ایک ہے لگانے کے لیے۔ کھانے والا لینا ہے آپ نے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن۔ وہ 2 چمچ نہار منہ اور 2 چمچ رات کو پئیں تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول رہے گی۔
میں گاؤں میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں, میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, تو کیا میں بچوں سے فیس لے سکتا ہوں؟ بالکل لے سکتے ہو. www.darsequran.com